بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ قسم کھا کر ایک خوشخبری سنائی کہ جو بندہ 5 وقت نماز باقاعدگی سے پڑھے اور رمضان کے روزے رکھے۔ اسلام کے ارکان میں زکوٰۃ اور حج بیت اللہ بھی ہیں، لیکن ان پر یہ فرض ہے حج اور زکوٰۃ جن کے پاس پیسے ہوں۔ تو ان 2 چیزوں کے علاوہ 3 چیزیں رہ جاتی ہیں: اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی گواہی دینے کے بعد نماز اور روزہ۔ تو گویا جو اسلام کے ان بنیادی پوائنٹس پر ہمیشہ قائم رہتا ہے، تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے 5 وقت نماز پڑھی ہر حال میں، رمضان کے روزے رکھ لیے ہر حال میں، تو ایسا شخص جنت میں ایسے پروٹوکول کے ساتھ جائے گا کہ جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھول دیے جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ لیکن افسوس کہ آپ لوگ نماز کو کتنا ہلکا سمجھتے ہو، کتنا لائٹ لیتے ہو۔ نماز اس قدر اہم ہے کہ فرمایا اللہ نے قرآن میں قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کہ جو مومن لوگ نمازوں کو خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھتے ہیں، البتہ وہ مومن کامیاب ہو گئے۔ اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں، یہ فرض نمازیں پڑھنے والوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا ہے، اور صحیح حدیث میں ہے کہ فرض نماز تو فرض، تراویح جو کہ سنت ہے، سنت تو سنت، لیکن دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو نوافل کا اس طرح اہتمام فرماتے کہ پاؤں مبارک سوج جاتے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے ذمہ تو کوئی گناہ نہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر عبادت میں اتنی مشقت کیوں کرتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسی پر تو اللہ نے قرآن بھی نازل فرما دیا۔ جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے مشقت کے بارے میں کہا تو اللہ نے بھی کہہ دیا کہ اے میرے محبوب پیغمبر، میں نے آپ کو آپ پر قرآن اس لیے نازل نہیں فرمایا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں۔ مزید اللہ رب العزت نے فرمایا کہ آپ تو 2 تہائی حصہ رات کا قیام کرتے رہتے ہیں، آپ کم قیام کیا کریں، یہ اللہ فرما رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت دیکھیں اپنی امت کے لیے، فرمایا کم عمل کرو مگر اسے دائمی اختیار کرو، لیکن فرض نمازیں کسی حال میں بھی معاف نہیں۔ اگر آپ کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کے پڑھ لیں، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کے پڑھ لیں، اشارے سے پڑھ لیں، دل میں پڑھ لیں، کسی بھی حال میں نماز جو ہے وہ معاف نہیں، ان کو ہر حال میں ادا کرنا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی تربیت کا نتیجہ ہے کہ حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے کہ ایک مرتبہ اپنے بیٹے کی تدفین کے وقت ان کے پاؤں پہ چوٹ لگ گئی، اتنی سخت لگ گئی کہ طبیبوں نے کہا کہ پاؤں کاٹنا پڑے گا ورنہ زہر پھیل جائے گا۔ تو طبیبوں نے کہا کہ جب پاؤں کاٹنا ہے تو اس وقت شراب پلا دی جائے تاکہ آپ بے ہوش ہو جائیں اور آپ تکلیف محسوس نہ کر سکیں۔ تو انہوں نے کہا کہ میں اپنا علاج جو ہے وہ حرام چیز پی کر نہیں کرواؤں گا۔ تو انہوں نے پھر کہا کہ میں آپ لوگوں کو ایک مشورہ دیتا ہوں کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں گا تو اس دوران آپ میری ٹانگ کاٹ لیجئے گا، کیونکہ میں نماز میں ہوں گا اور مجھے احساس تک نہ ہوگا۔ پھر ایسا ہی ہوا، جب انہوں نے نماز شروع کی تو ان کی ٹانگ کاٹ لی گئی تو انہوں نے سی تک نہیں کیا۔ سبحان اللہ۔ اب بتائیے کہ کیا یہ خشوع و خضوع حقیقت میں مجھ سے اور آپ سے مطلوب نہیں ہے؟ تو کیا ہم اس طرح خشوع و خضوع کے ساتھ نمازیں پڑھتے ہیں؟ خدا را اپنے قبر میں بھی سب سے پہلا جو سوال ہونا ہے وہ نماز کا ہونا ہے۔ تو اپنی نمازیں پہلے تو نماز نبوی پڑھیں، حدیث میں جو طریقہ کار لکھا ہے اس سے سیکھیں نمازوں کا طریقہ، اچھے طریقے سے وضو کریں، اچھا وضو کریں، خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھیں اور اول ٹائم میں پڑھیں اور باقاعدگی کے ساتھ پڑھیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہمت دے، صحت دے اور ہماری نمازوں کو قبول فرمائے، اور جو نمازیں نہیں پڑھتے اللہ تعالیٰ انہیں 5 وقت کا نمازی بنائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔